حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، صبر اور برداشت کسے کہتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، اب کوئی اور شکل ہی۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، کوئی اور ہی شکل ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنت صبر پر، دنیا کی امامت صبر پر، قیادت صبر پر۔ بچوں صبر کرنا، جو سن رہے ہیں صبر کرنا سیکھو، زندگی کو خوب، یہ زندگی کا میک اپ ہے۔ ہمارے آج کے اس دور میں جب اللہ کی طرف سے کسی پر آزمائش آتی ہے تو لوگ بٹک کر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کا قتل کرنا، اور پھر ان کا جواب یہی رہتا ہے کہ یار یہ تو سب غریبی کروا رہی ہے۔ تو سنو میرے بھائیو، اگر تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ غریبی کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں۔ ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے، لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے کبھی ادھر کروٹ بدلتے تو کبھی ادھر کروٹ بدلتے، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا، سب خیریت؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھا تو کہا کہ عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات۔ اور ایک دفعہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ساتھ میں تھے۔ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے کھجوریں گری پڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے کہ عبداللہ بھوک بہت لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے 4 دن سے ایک نوالا نہ کھایا ہو؟ آج تو ہمارے دسترخوانوں سے کھانے کی کئی پلیٹیں اٹھا کر کوڑے میں پھینک دی جاتی ہیں، اور زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی رکھی تھی، بلکہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے اور مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت کو مت بھولنا، اور اللہ تعالیٰ نہ دے، تھوڑا دے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میرے حبیب اگر تم کہہ دے تو تیرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل لمبا چوڑا۔ میں اس پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں میرے رب، مجھے نہیں چاہیے، تاکہ میرے امت کے آنے والے غریب لوگ یہ گلا شکوہ نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت کا سامنا نہیں کیا، تاکہ میری امت کے غریب لوگ حرام راستے پر نہ چلیں، اور مالدار یہ فخر نہ کرے کہ میں بڑا بن گیا ہوں، میں دنیا میں سب کچھ ہوں۔ ہمارے آج کے اس دور میں ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم غلط راستوں پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ غریبی کروا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جوانی عطا کی ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کرو،
آپ کو زندگی میں حوصلہ بھی ملے گا اور اچھا مستقبل بنانے کا صحیح راستہ بھی مل جائے گا۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو زندگی جینے کا طریقہ مل جائے گا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله